بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کو قدرت وائس چینل میں خلوص برا سلام۔ معزز ناظرین 2024 شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے قیامت کی بہت ساری نشانیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے قیامت بہت جلد برپا ہونے والی ہے۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جب دنیا کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھی۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 10 بڑی نشانیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیاں بھی تسبیح کے دانوں کی طرح نمودار ہوں گی۔ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے قریب آنے کی کچھ نشانیاں بتائی تھی جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی۔ معزز ناظرین، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی دخان ہے، یعنی بہت بڑا دھواں اٹھے گا جو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر پھیل جائے گا۔ اس دھوئیں سے مشرک اور منافق لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مسلمان اس دھوئیں سے صرف دماغ کی حواس اور زکام میں مبتلا ہوں گے۔ یہ دھواں 40 روز مسلسل چھایا رہے گا۔ معزز ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ دخان کی آیات نمبر 10 میں موجود ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، حضرت علی کے قول کے مطابق دخان سے مراد دھواں ہے جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، جو قرب قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جو آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا جو کافروں کے جسم میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ ایک اور قول کے مطابق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دخان سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کفایت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے دعا مانگی، ان پر قحط سالی آئی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب کفار آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں دھواں دکھائی دیتا۔ معزز ناظرین، یہ قیامت کی پہلی نشانی کے متعلق مختلف روایات تھی۔ آپ دوسری بڑی نشانی کے متعلق جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، دوسری بڑی نشانی دابۃ الارض ہے۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب خلقت جانور ہے جو کوئی صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جانور چوپائے کی شکل کا ہوگا۔ کوئی صفا و مروہ کے درمیان والی جگہ اچانک سے پھٹے گی اور اس سے یہ جانور نمودار ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ اتنی تیزی سے پوری دنیا کا دورہ کرے گا کہ ہر فرد بشر پر مہر لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کی پیشانی پر مومن کی مہر لگاتا جائے گا اور جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر کافر کی مہر لگاتا جائے گا۔ معزز ناظرین، ابن تفسیر میں ہے یہ جانور اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ بالکل بگڑ چکے ہوں گے، دین سے بالکل دور ہو چکے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے یہ جانور باتیں بھی کرے گا جو کہے گا کہ انسان اللہ کی آیاتوں کا یقین نہیں کرتے تھے، واللہ عالم۔ ابن عباس کا قول ہے وہ انہیں زخمی بھی کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں کرے گا، واللہ عالم۔ معزز ناظرین، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک مرتبہ دور دراز جنگل سے نکلے گا جو شہر تک نہیں پہنچ سکے گا، پھر کافی زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا، جس سے لوگوں میں اس کا قصہ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ مکہ تک بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔
تیسری مرتبہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ہے، ابن بریدہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا جو سیدھا مشرق کی طرف جائے گا، اس کی آواز ہر طرف پہنچ جائے گی۔ پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ کر یمن کی طرف دوڑے گا، یہاں بھی آواز لگا کر مکہ کی طرف دوڑے گا، اور صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ یہ صدوم کے نیچے سے نکلے گا، اس کلام کو سب سنیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دوست و دشمن بن جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ تھی دعوت الارض کے متعلق مختلف روایات۔ معزز ناظرین، آپ تیسری بڑی نشانی کے متعلق جانتے ہیں۔ تیسری بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ معزز ناظرین، دجال کا ظہور اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں دجال کا ظہور سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہوگا۔ معزز ناظرین، دجال کے متعلق تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال کا ظہور کب ہوگا اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور اس کو اللہ پاک نے کتنی طاقت دی ہوگی، اور اسے کون قتل کرے گا۔ ناظرین، دجال کے متعلق روایت میں آتا ہے، یہ ایک آنکھ والا بھاری برکم جسم والا نوجوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے اور سرخ رنگت کا ہوگا، اس کی سواری ایک گدھا ہوگا، اس کا ظہور ملک شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا جس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہیں سے یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ہر طرف فساد برپا کر دے گا، لوگوں سے خود کو خدا منوائے گا۔ روایت میں آتا ہے، اللہ پاک دجال کو لوگوں کی آزمائش کے لیے اس کو بہت طاقت عطا فرمائے گا، وہ موت اور زندگی دے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جو اس کی پہچان صرف مومن ہی کر سکیں گے۔ اس کے پاس دوزخ اور جنت بھی ہوگی، اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ روایت میں آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے 2 سال قحط سالی رہ چکی ہوگی، تیسرے سال قحط سالی کے دوران اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ہر فتنے سے بچنے کے لیے جو سورت کہف کی تلاوت کرے گا، دجال کی دوزخ اس کے لیے جنت بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جنت بن گئی تھی، ویسے ہی مومن کے لیے دجال کی دوزخ گلزار جنت بن جائے گی۔ معزز ناظرین، دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانے گا۔ دجال اس دیہاتی کے ماں باپ کی شکل کے 2 شیطان کھڑے کر دے گا، وہ دیہاتی یہ دیکھ کر کہے گا، ہاں تو میرا خدا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ پاک دجال کو ہر وہ طاقت دے گا، دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ معزز ناظرین، اب جانتے ہیں کہ دجال کو کون قتل کرے گا۔ روایت میں آتا ہے، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتریں گے۔ اس وقت دجال کا فتنہ ہر طرف پھیل چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے، دجال کو بات لوط پر پا کر اسے قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی طرف جائیں گے جن کو اللہ نے دجال کے فتنے سے بچایا، آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھی دجال کے متعلق کچھ روایات جو آپ نے جانی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی چوتھی بڑی نشانی کی۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں 40 سال حکومت کریں گے۔ آپ دجال کو قتل کریں گے، جیسے کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تدفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا، بعد میں دجال کے دور میں آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔
معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں پانچویں بڑی نشانی کی۔ پانچویں بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یاجوج ماجوج دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں، ایک ابن نوح کی اولاد سے ہے اور دوسرا ابن یافس کی اولاد سے۔ یہ دونوں قبیلے بڑی طاقت رکھنے والے وحشی قبیلے تھے۔ یہ ایک ایسی گھاٹی میں رہتے تھے جس کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار کے ذرائع بند کر دیا، جس کی موٹائی 60 گز تھی اور اونچائی دونوں پہاڑوں کے برابر تھی۔ اس طرح اس مخلوق کو اس گھاٹی کے اندر بند کر دیا تاکہ یہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شمالی پہاڑوں پر دعوت حق دینے کے لیے نکلے تو ان پہاڑوں کے درمیان ایسی مخلوق کو پایا جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب دوسرے قبیلے والوں نے حضرت ذوالقرنین سے اس قبیلے کی سرکشی کے متعلق بتایا اور اس قبیلے سے امان کے لیے مدد مانگی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے درمیان اللہ کی مدد سے لوہے اور تانبے کی دیوار کھڑی کر دی جو آج تک قائم ہے۔ قرب قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ مخلوق دیوار کو توڑ کر دنیا میں داخل ہو کر ہر طرف خون ریزی کر دے گی۔ اس کے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو ہر روز کھودتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار کو ویسا پاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس دن انشاءاللہ کہہ کر توڑ دیں گے اور زمین میں فساد پھیلا دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج سے بچنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، جس سے یاجوج ماجوج کی ساری مخلوق کے کانوں اور گردن میں اللہ پاک کیڑا پیدا کر دے گا، پھر یہ کیڑا پھوڑا بن کر پھٹ جائے گا۔ اس طرح یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، جس سے ہر طرف ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دوبارہ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجیں گے جو ان تمام یاجوج ماجوج کی مخلوق کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی چھٹی، ساتویں اور آٹھویں بڑی نشانی کی۔ قیامت کی چھٹی، ساتویں اور آٹھویں بڑی نشانی زمین کا 3 مقامات پر دھنس جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 خسوف کا نام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مختلف مقام پر زمین کے دھنس جانے کے 3 بڑے واقعات ہوں گے، یعنی زمین الگ الگ مقامات پر دھنس جائے گی۔ یوں تو بہت سارے واقعات زمین کے دھنس جانے کے ہو چکے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ذکر فرمایا وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہیں، کیونکہ زمین کا دھسنا قیامت کبریٰ کی نشانی ہے۔ یہ کب ہونا ہے اور کس مقام پر ہونا ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں اور تیسرا اہل عرب میں۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی 9ویں بڑی نشانی کی۔ قیامت کی 9ویں بڑی نشانی شام سے آگ کا نکلنا ہے، ایسی آگ جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے یہ آگ حجاز کی سرزمین سے نکلے گی، جبکہ حدیث میں یمن سے نمدار ہونے کا کہا گیا۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی 10ویں بڑی نشانی کی۔ قیامت کی 10ویں بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔